کر دیا. میں زید حامد صاحب کی جانب بڑھوں گا. زید حامد صاحب, آپ کے بے تحاشا کلپس, مور اور لیس آپ کا ہر انٹرویو, اور میرے ساتھ بھی آپ کے بہت سارے نشستیں ہوئی, انٹرویوز ہوئے, ان پر بھی بڑی لمبی چوری رپورٹس بنائی گئیں, کہیں پر تنزیہ رپورٹس بنائی گئیں, کہیں پر باتوں کو کاٹ کے پیش کیا گیا. جیسے جنرل صاحب نے کہا, یہ 1.5 ارب کا ملک, یہ بڑھتی ہوئی اکانومی اور اکنامک پاور کا دعویٰ کرنے والا ملک, باتوں کو کاٹ کے, مطلب یہ ان کا میڈیا بھی اتنا فارغ ہے, یہ لوگ بھی اتنے فارغ ہیں کہ ہمارے پروگرام میں کی ہوئی باتوں کو یہ کاٹ کے بتا کے اور پھر اس پہ بغلیں بجاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. 1.5 ارب کا ملک. ارسلان, یہ بنیادی طور پر ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے, ایک نیچر ہوتی ہے, ایک فطرت ہوتی ہے. جس طرح آپ بات کرتے ہیں, اگر پاکستانیوں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ مہمان نواز لوگ ہیں. ایک پشتونوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بات ہوتی مارشل کلچر ہے. انڈیا کے بارے میں دنیا کا جو بھی شخص بات کرتا ہے, خود انڈینز بھی جب بات کرتے ہیں تو وہ ایکنالج کرتے ہیں کہ ان کا نیشنل کلچر ہے جھوٹ بولنا. دے آر کمپلسو بلڈی لائر. اور یہ ان کی اسٹیٹ پالیسی بھی ہے, اور یہ ان کے انڈیویجول لیول پر ایک پرسنل کیریکٹر بھی. تو یہ مجبور ہے, یہ کمپلسو ڈس آرڈر ہے ان کے ساتھ, اس سے یہ نکل سکتے نہیں کبھی. ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے مسلمانوں کے خلاف ان کو. 1000 سال مٹھی بھر مسلمانوں نے ان پر حکومت کی, ان کی نسلیں گزر گئیں, نسلیں در نسلیں گزرتی چلی گئیں, یہ غلام رہے مسلمانوں کے سامنے. تو پاکستان کا صرف ایک وجود جو ہے وہ ان کے لیے اتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہے کہ یہ ہر قسم کی پستی جس میں یہ 1200 سال سے رہ رہے تھے, یہ اس سے بھی گزر جاتے ہیں اپنی ایک ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ ہم نے پاکستان سے بدلہ لیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اندرا گاندھی جیسی شخص, جس کو آپ کہیں کہ پرائم منسٹر آف انڈیا ہے, موسٹ ایلیٹ ایجوکیٹڈ برہمن کلاس, جو کہ اپنے بھی ملک کے شودروں دلتوں کو رسوا ذلیل کر کے رکھتی ہے, اس پاکستان میں ہمیں صرف ایک ڈھاکہ میں شکست ہوئی. اور ایک اٹ واز اے ملٹری ڈیفیٹ, اٹ واز اے پولیٹیکل ڈیفیٹ, وہ سٹیبنگ تھی, بیک سٹیبنگ تھی, ہمیں بٹریل اور ٹریزن کے ساتھ شکست دی گئی. اندرا گاندھی نے جواب کیا دیا کہ ہم نے 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا. آپ جسٹ امیجن, یعنی 1000 سال ہمیں نے دمبا بنا کے رکھتے رہے, جب چاہیں ذبح کر دیتے تھے, اور صرف ہمیں ایک ملٹری ڈیفیٹ ایک بیٹل فیلڈ میں چھوٹی سی ہوئی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے 1000 سال کا بدلہ لے لیا. دس شوز دیئر انفیریورٹی کمپلیکس. تو یہ جو انہوں نے سرجیکل اسٹرائک والا آپ کو یاد ہوگا, وہ ایک آفیشیل نیریٹو تھا جو ان کے پرائم منسٹر سے لے کے ان کا آرمی چیف تک جھوٹ بول رہے تھے کہ ہم نے پاکستان میں آ کے سرجیکل اسٹرائک کی. اور جب پوری دنیا کو پتا ہے, نو بڈی باٹ ہے, یہ خود ان کے منہ پہ پھٹا جا کے یہ خود رسوا اور بے عزت ہوئے, لیکن یہ باز آنے والے نہیں ہیں. کمینے کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی عزت کوئی نہیں ہوتی, وہ ایک دفعہ پکڑا جاتا ہے, بے عزت ہوتا ہے, وہ پھر دوبارہ بے عزتی کرنے پہنچ جاتا ہے اپنی. سو انفارچونیٹلی ہمیں کمینہ دشمن ملا ہے. آئی وش وی ہیڈ این آنریبل اینمی. ایک کھل کے میدان جنگ میں صاف بات کرتے, ایک مقابلہ ہوتا ہے, ایک پتہ لگتا کہ یار ہم بھی ایک بہادر دشمن کے خلاف ہیں. But we are up against an enemy which suffers from a terrible inferiority complex. They are compulsive rascals and liars. اب ہم کیا کریں اس کے ساتھ؟ ہمارا کریکٹر, ہم کبھی اتنا لو جاتے ہی نہیں ہیں. آپ یہی وجہ ہے زید حامد صاحب کہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ جواب نہ, لوگ جو ان سے توقعات کرتے تھے وہ یوں لگے کہ جیسے واقعی وہ توقعات پوری ہو رہی ہے. زید حامد صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ جھوٹ, یہ پروپیگنڈا, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا میڈیا کر رہا ہے, سرکاری سطح پر ہو رہا ہے, ان کی ایجنسیز کر رہی ہیں, کر کون رہا ہے یہ سر؟ دیکھیں, جو فرق پاکستان اور انڈیا کا ہے وہ یہ فرق ہے کہ انڈیا میں ایک نیشنل نیریٹو جو ہے وہ ریاست اس کی سرپرستی کرتی ہے. جو انہوں نے پاکستان کے خلاف ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کرنا ہے وہ ان کا ٹیلی ویژن میڈیا بھی فالو کرتا ہے, پریس بھی وہی فالو کرتا ہے, اور ان کا بالی ووڈ بھی یہی فالو کرتا ہے. جو انہوں نے اپنے بمبئی فلم انڈسٹری بنائی ہے وہ بھی یہی فالو کرتی ہے. ان کے ہاں جھوٹ بولنا ایک انڈسٹری ہے. یہ جو گوبلز کا فلسفہ تھا, جو اسرائیلیوں کا فلسفہ ہے, یہ بہت زیادہ سیکھتے ہیں اسرائیلیوں کے ساتھ کہ جو جس طریقے سے اسرائیل پوری دنیا میں ظلم کرنے کے بعد فلسطینیوں پر خود مظلوم بن جاتا ہے اپنے پروپیگنڈے کی سٹرینتھ پر, اسی طریقے سے انڈیا اب انہی لائنز کو فالو کر رہا ہے. چاہے وہ پرسیکیوشن ہو, چاہے کشمیر کے اندر ہندوؤں کی آبادیاں دوبارہ آباد کرنا ہو, مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر کشمیر کی وادی کو خالی کرنا ہو, یا ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا ہو, یہ سب کچھ اسرائیل سے سیکھ رہے ہیں. اور اس لیے یہ غلطی ہمارے پاس جو کمزوری ہے, جس میدان جنگ میں ہم, سچی بات ہے کہ پوری پاکستان کی ریاست کمزور ہے کہ ہمارے پاس کوئی منسٹری آف انفارمیشن ہے نہیں. جب ہمارے پاس فورن منسٹر نہیں ہے تو ہمارا منسٹر آف انفارمیشن بھی نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی نیشنل انفارمیشن پالیسی نہیں ہے کہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنے کے بجائے یہ اپنے پاناما کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. اور جس طرح یہ خود سعودی عرب میں رسوا ہو کر آئے ہیں, اس کے بعد یہ توقع کرنا کہ یہ پاکستان کو عالمی سطح پر پاکستان کا دفاع کریں گے, اب تو آنکھیں کھل جانی چاہیے ہماری. تو المیہ یہ ہے کہ وی ہیو نو گورنمنٹ ان اسلام آباد.
और नरेंद्र मोदी और उनका मीडिया मानना पड़ेगा कि वो पेट्रियोटिक हैं, कमीने हैं, जलील हैं, झूठे हैं, लेकिन कम से कम वो अपने मुल्क के मफादात के साथ मुखलिस हैं। अच्छा, अब सर ये वाली बात का क्लिप निकल आएगा, बाकी वाली बात गायब हो जाएगी इस प्रोग्राम में से और ये एक नया इशू बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से हम जब सर तनकीद करते हैं अपनों पर भी, तो हमें आप समझते हैं कि कहीं सेल्फ सेंसरशिप की जरूरत है, हमें भी थोड़ा सा मतलब इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि वो उससे कोई अपना मतलब घटिया हरकतें करते हैं ये। ज़ैद हामिद साहब जी देखो, बात ये है कि हमारे पास सच का केस इतना स्ट्रांग है कि हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपने सच को ही प्रेजेंट नहीं करते। कलभूषण यादव का जो केस है, इसको लेकर हम पूरी दुनिया में इनको बेइज्जत कर सकते थे, इन्हें बिल्कुल दुम्बा बना सकते थे, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट इस मौके को जाया कर रही है। बल्कि आलमी अदालत में घसीट के ले गए तो आपने अपना हाथ पांव काट के उनके हवाले कर दिया कि आप फैसला करें कि हमारे बारे में क्या होगा। तो इसको पॉइंट इज कि हम तो बने बनाए केसेस को, जब 1971 में मोदी खुद कहता है कि मैंने पाकिस्तान तोड़ने के लिए अपनी फौजें अंदर दाखिल की, मुफ्ती बानी के साथ शामिल थे, या हम बलूचिस्तान तोड़ देंगे या गिलगित अलग कर देंगे, 4 टुकड़े कर देंगे, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनको उठा के इसको आलमी दहशतगर्द क्यों नहीं डिक्लेयर करती? बिल्कुल सही बात, वो जुल्म जो इसने किए हैं 2002 में गुजरात में, उसको भूल कैसे गए? बार बार दुनिया को बता दे क्यों नहीं कि बुचर ऑफ गुजरात है ये। जो कुछ ही कश्मीर, बात यही हम अर्ज कर रहे हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन पॉलिसी है ही नहीं। वी हैव नो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एट स्टेट लेवल। पाकिस्तान का दिफा करने के लिए इंडिविजुअल्स हैं, मैं भी इंडिविजुअल हूं, जनरल अमजद शोएब भी इंडिविजुअल है, आप भी एक फर्द की हैसियत से पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं। रियासत पाकिस्तान के इदारे रियासत पाकिस्तान की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफिज नहीं है इस वक्त। हमारा ये अलमिया पेट्रियट की ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी मदद आपकी तहत। बिल्कुल सही। मैं जन सब आपसे जानना चाहूंगा सर, ये इसको काउंटर करने के लिए क्या हमें कलेक्टिवली मीडिया को एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, एक नैरेटिव सेट करना पड़ेगा और इनका ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा? मुझे सबसे ज्यादा अफसोस उस वक्त होता है जो यहाँ ज़ैद हामिद साहब क्विकली आपसे सिर्फ यही जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये बात की थी कि इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो रही। आखिरी सवाल, इन्फॉर्मेशन पास ऑन होने लगे और जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि हमें एक नैरेटिव मिलने लगे, तो जो हमारे अंदर के मसाइल आप समझते हैं हम उन पर बड़ी हद तक काबू पा लेंगे? देखिए, जब तक कि आप दुश्मन की तोपों पर जवाबी हमले ना करें, उस वक्त तक आप दुश्मन की तोपों को खामोश नहीं करा सकते। बात यह है कि इंडियन एनिमी मीडिया जो काम कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तानी मीडिया में बैठे हुए गद्दार हमारी सफों में, हमारी पुष्ट में खंजर मार रहे हैं, जब तक आप इनको एलिमिनेट नहीं करेंगे, आप कोई इंफॉर्मेशन वॉर नहीं जीत सकते। हमेशा हमारे खिलाफ नैरेटिव हमारे अंदर से बिल्ड होता है, और जो लोग बिल्ड करते हैं उनके नाम हमें मालूम है, उनके नाम फौज और आईएसआई ने लिख के दिए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में केसेस है उनके खिलाफ, एक्शन लें, नहीं तो ये जंग हम उसी तरह हार जाएंगे जिस तरह आप सरहदों पर टीटीपी के खिलाफ लड़ रहे हो, और आपके शहरों के अंदर, आपकी मस्जिदों में, आपके मदरसों के अंदर, आपके तालीमी इदारों में वो दहशतगर्द बैठकर यहाँ पे तालीम दहशतगर्द सुसाइड बॉम्बर तैयार करके आपको अंदर से नुकसान पहुंचा। बिल्कुल ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जनरल अमजद शोएब साहब आपके वक्त का, ज़ैद हामिद साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और ये मनफी सियासत इसको कहा जाए, या जिस तरह एक बात सामने आई कि अब खुद साख्ता अपने आप